Miss Shiri Naqvi. Thank you. Welcome here. انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے, انسان سے تو مشکلات نہیں برداشت ہوتی. ایک پاکستانی ایک جاپانی سے بہت اچھا ہو سکتا ہے, لیکن دو پاکستانی دو جاپانیوں سے اچھے نہیں ہو سکتے. ایگزیکٹ جو آپ بات کر رہے ہیں, تو اس کا مڈل برین ڈینڈرائٹس نکالتا ہے اوپر اور نیچے کی طرف. سوچیں ایک نیٹ ورک بنتا ہے. جب تک یہ نیٹ ورک نہیں بنے گا, میرا اشرف دماغ میری حیوانیت سے نہیں جڑے گا. تھرو اے کمپیشن. السلام علیکم, مائی نیم از بلال احمد. میرے ساتھ آج بڑے زبردست گیسٹ یہاں پر موجود ہیں, ایک بڑے ہی خوبصورت ٹاپک کو لے کر, تربیہ. میرا خیال ہے مجھے اس سے اچھی شخصیت اس ٹاپک پر نہیں مل سکتی تھی, اور میں انہیں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ شی از ریئل کنٹریبیوٹر آف پاکستان. ہم نے بہت سے ہیروز بنائے, بہت سے لوگ سیلیبریٹیز بنائے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پاکستان میں ایسے لوگوں کو ایک خصوصی نام, دے آر دا ریئل کنٹریبیوٹرز, جنہوں نے معاشرے میں ریئل سینس میں کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے, ویلیوز کنٹریبیوٹ کی ہیں. آئی ایم ویری بگ فین آف ہر اینڈ اٹس آنر شی از ان فرنٹ آف می رائٹ ٹوڈے. اینڈ Miss Shiri Naqvi, thank you. Welcome here. Thank This you. very important topic is very close to my heart. It is. تربیہ. I know. ہم لوگ بڑی جدوجہد میں لگے رہتے ہیں. Yes, exactly. But مزہ آتا ہے. بہت مزہ آتا ہے. اور میرا خیال ہے جیسے ابھی ہم انٹرو میں بھی بات کر رہے تھے کہ کنٹریبیوشن, تو میں نے آپ جیسے لوگوں سے اپنے سینئر سے ہی سیکھا کہ ریئل پرپز آف لائف از کنٹریبیوشن, اور اس کے علاوہ کیا ہے. اور اگر وہ کنٹریبیوشن جو آپ کے انٹرو پہ بھی میں پڑھتا ہوں, سنتا رہتا ہوں کہ اپلفٹنگ دا ہیومن اسپرٹ, رائٹ, کہ وہ کنٹریبیوشن کرنے کی سینس کو ایک اعزاز سمجھیں. میرا خیال ہے زندگی کا مقصد اسے بنا لیں, تو میرا خیال اس سے خوبصورت بات کوئی نہیں ہو سکتی. سو آج ہم ساری گفتگو اسی کے اوپر کریں گے کہ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک واٹ از تربیہ, کیوں یہ ضروری ہے, اور اس کا کیا امپیکٹ سوسائٹی پہ ہو سکتا ہے, اور اگر یہ اس کی کمی ہوئی معاشرے میں, جو آج ہم شاید دیکھ رہے ہیں ہم اپنی ویلیوز سے کچھ دور ہٹ چکے ہیں, تو پھر اس کے ہم کیا ڈیزاسٹرز بھی, وہ دوسرا سائڈ بھی دیکھیں گے. یہ تو آپ نے پورے اتنی بڑی کتابچہ کھول دیا. پہلے حصے پہ آتے ہیں واٹ از تربیہ. تو اس میں واپس آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ اگر آپ ایک پکچر کریں ایک شخصیت جو آپ کی زندگی پہ متاثر جس نے کیا, اور آپ سمجھتے ہیں کیا اعلیٰ تربیت تھی اس شخص کی, رائٹ, اس کے مجھے 3-4 ایلیمنٹس بتا دیں, ڈسکرائب کریں کیا واٹ میڈ دیٹ پرسن آف سچ ہائی اسٹیچر. I think the number one is character. کیریکٹر میں کون سی چیزیں تھیں؟ Commitment, caring. Okay. I think competence ہونا is very important. Competence کے ساتھ confidence. Very good. ایک اور بتا دیں. Creativity. Very good. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے بتائیں چیزیں جو اس میں سے کوئی ایسی ہیں جو کوئی ٹیکنیکل فزکس کیمسٹری میتھ سے تعلق رکھتی ہوں ان ساروں میں سے؟ Collaboration, creativity, تھوڑا سا سوچنا, اور آئی تھنک کمٹمنٹ کے اوپر بھی آپ, میرا خیال اگر ہم بات کریں یوتھ کی, تو اگر وہ کمیٹڈ ہوں گے تو مجھے لگتا ہے وہ زیادہ اچھا. اس میں ٹیکنیکل کیا ہے, اس میں کوئی فارمولا, کوئی ہائپوتھیسس, کوئی ایسا فارمولا نہیں. تو دے ہیومن اسکلز, رائٹ. اچھا, یہ ملتی کہاں سے ہیں؟ میرا خیال ہے ہمارا گھر ہے سب سے پہلے. تو نہیں, اس سے پہلے گھر سے پہلے معاشرہ. آپ اس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں. یس, ہر انسان ان چیزوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, تبھی یہ کیریکٹر کہلاتا ہے, رائٹ. اب آپ کوئی بھی کامیاب انسان لے لیں, عورت ہو مرد ہو, چاہے نبیوں کی بات کر لیں, میں ان کی خوبیاں آپ سے لکھوا لیتی, آپ سے 300 لکھواؤں, آپ یہی چیزیں لکھیں گے, اس میں کوئی ٹیکنیکل نہیں ہوگی. یعنی 16 سال کی جو ایجوکیشن ہماری ایجوکیشن ہے وہ اس میں فیکٹر نہیں کرتی. میں 30 سال سے یہ ایکسرسائز کرواتی رہی ہوں, چاہے وہ ایجوکیشن کے ہیڈز کیوں نہ ہو. بڑے بڑے اسکولوں کے ہیڈز میرے پاس آئی ہیں, میں نے ان کو یہ ایکسرسائز کرائی ہے کہ واٹ ڈرائیوز دا ہیومن اسپرٹ, اور وہ جتنی چیزیں لکھتے ہیں اس میں سب تربیت کی چیزیں, تعلیم کی کوئی نہیں ہے. اور میں کہتی ہوں آپ تو تعلیم کے ہیڈ ہیں, آپ نے ایجوکیشن کا لفظ بھی نہیں ڈالا اس میں. کہتے ہیں ہاں یہ تم نے سوچا ہی نہیں. کچھ لوگ بہانے بنا لیتے کہ نہیں وہ تو ہے ہی ہے. میں نے کہا ہے ہی ہے تو سب سے پہلے آنا چاہیے تھا, بٹ ہم اسے نہیں ڈالتے, اس میں نہیں ڈالتے. تو یہ ایک سطحی طور پہ میں جواب دے رہی ہوں کہ تربیت کیوں ضروری ہے. ابھی میں اس کے بایولوجی میں نہیں گئی, آپ کا وہ سوال آئے گا نہیں تو میں کہیں فٹ کروں گی, تاکہ یہ ایک نیچرل, ہم کہتے ہیں نا
انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے, انسان سے تو کیا مشکلات نہیں برداشت ہوتی, ایسا کچھ نہیں ہے. جہاں ہم نے انسان کہہ دیا, ہم سب آدمی پیدا ہوئے اور انسان بننے کے سفر پہ نکلے ہوئے. اگر آپ انسان کا لفظ یوز کرتے ہیں تو اشرف کا ورڈ یوز کرتے ہیں. اب ہم نے یہ والا جو آپ کے سوالوں کے ذریعے میں سفر طے کرنا چاہتی ہوں. ویری نائس, ویری گڈ. سو یہ تو بڑی خوبصورت بات ہو گئی کہ اس میں کوئی ٹیکنیکلٹی نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو پھر یہ دھندلا سا کیوں گیا سارا منظر, ہمارے اوپر یہ وہ نظر اثرات اس کے نظر کیوں نہیں آ رہے ہوتے. اس کو مجھے لگتا ہے خود سے ہمیں اس کو صاف کیوں اس دھندلے منظر کو کرنا پڑتا ہے اس شخصیت کو دیکھنے کے لیے. بچہ انہیرنٹلی, بچہ بچی اس کے ساتھ ان کی کیفیت ہوتی ہے یہ دکھانے کی, دے آر کائنڈ, دے آر ایمپیتھیٹک, دے لسن. آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے بچہ سنتا ہے, سنانا بھی چاہتا ہے. اس کی اب آتا ہے کہ آسموسس کیا ہو رہی ہے. اب یہ جو اس کا کانشیس مائنڈ ہے وچ از جسٹ 10%, 10% پورے مائنڈ کا. مائنڈ ہے کیا چیز وہ بھی ایک الگ, پھر میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. تو اس کا جو کانشیس مائنڈ ہے وہ ابھی ایبزارب کر رہا ہے اور ریورس آسموسس نہیں کر سکتا. تو آپ سوچیں ایک بچہ ایک ٹرف میں ہے جو اس کا ماحول ہے, اس ماحول میں آوازیں اس کو پہلے دن سے کیا سنائی دے رہی ہیں. ناٹ اونلی دا ساؤنڈس بٹ دا ٹونس, کیونکہ بچہ لفظ نہیں سمجھتا. آپ پنجابی, اردو, انگلش جو بھی بول رہے ہیں وہ ٹون سمجھ رہی ہے. اگر ایک الگ کمرے میں میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو بچہ دوسرے کمرے میں رو پڑتا ہے, بیبی, کیونکہ وہ فریکوینسی پہ اس کے ایموشنز انٹرپریٹ ہوتے ہیں. اچھا, اب جو بھی آپ تربیت پہ کرتے ہیں وہ نیت پہ جاتی ہے, اور نیت ٹون سے نکلتی ہے. اگر میں کہوں بلال تھینک یو, لفظ تو بڑا اچھا ہے لیکن ٹون میرا دیکھیں, آپ کنفیوز ہو جائیں گے. میں کہوں بلال تھینک یو, تو اب آپ کو کانگروئنس ہے بٹوین ٹون اینڈ, تو میری نیت سامنے آ جاتی ہے. تو یہ جو گیپ ہے اس میں اتنا پیسمزم پیدا ہوتی ہے, اتنا امید, ایمان, یہ تو ختم کر دینے والی بات. تو وہ بچہ جب اس ماحول میں گروم ہوتا ہے اور یہ اس کی آوازیں جا رہی ہیں, پلس وہ جب ذرا بچہ بڑی ہوتی ہے, بڑا ہوتا ہے, تو ہر چیز میں نہیں یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. میں نے اپنے پوڈ کاسٹ میں بہت بولا ہوا ہے, جب وہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ 3 سال کا بچہ 30,000 دفعہ نہ سن چکا ہوتا ہے اور 3,000 دفعہ یس سنتا ہے, تو بڑے ہو کے وہ کیا کہیں گے. اس کی تربیت پہ زور نہیں پڑ رہا, ہم اس کی حفاظت کرنے کی کوشش. ارے ماں باپ کہتے ہیں دیکھو میں حفاظت کر رہی ہوں, کرنٹ نہ لگ جائے, آگ نہ لگ جائے, بس یہی کرنا ہے. اس کو قریب لے کے جاؤ آگ کے, اس سے باتیں کرو آگ کے بارے میں, بجلی کا دکھاؤ کیسے ہوتا ہے. بھائی نہیں وہ سمجھے گا کہ نہیں, آپ کو کیا پتہ ہے وہ نہیں سمجھے گا. اس کا دماغ اس وقت بالکل ایمٹی, سائنیپٹک کنیکشنز ہوئی نہیں ہیں. آپ اس کو کرنے دیں, وہ سمجھ جائیں گے. لیکن نہیں, ایفرٹ کون کرے, ہمیں تو اور بڑے کام, جو میاں بیوی کما رہے ہیں, اکنامکس ہیں یہ. اچھا, دوسرا آپ خود کیا کر رہے ہیں. تربیت کا کوئی موضوع الگ سے نہیں چاہیے. اگر میں آپ کو ایسا اشارہ کرتی ہوں بلال, تو آپ کو یہ کیسا لگتا ہے. لیکن اگر اسی ٹائم پیریڈ میں میں ایسے کر دوں, اب کیسا لگتا ہے. اب مجھے بتائیں کوئی ایکسٹرا ٹائم لگا, یہ میری تربیت دکھاتا ہے. اور بچہ کہاں سے یہ سیکھے گا, جب وہ ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھیں گے. جب ماں باپ یوں کریں گے تو وہ بھی یہی کریں گے, ماں باپ شروع سے یوں کریں گے وہ بھی یہی. کہاں ایکسٹرا ٹائم لگا, آپ کریں اپنی روزی روٹی کمائیں. تو وہ دیکھ کے سن کے نہیں, آپ لیکچر دیتے رہیں کہ ایمانداری کیوں اچھی ہے, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں کہ بیٹا وہ صدیقی صاحب آئیں, ان سے کہو میں گھر پہ نہیں ہوں, یہ جواب دے رہے ہیں. تو بچے ٹورمنٹ ہو جاتے ہیں, کانفلکٹ میں ہوتے ہیں کہ بھئی مجھے کہاں کچھ جا رہا ہے, میری اتنی موٹی کتاب جو اللہ نے بھیجی ہے اس میں کچھ, اور میں دے کچھ اور رہی ہوں. جب میں اسکولوں میں جاتی ہوں, میرے آگے 200 پیرنٹ ہوتے ہیں, میں کہتی ہوں آپ کیا چاہتے ہیں آپ کا بچہ کیسا ہو جائے. تو میں لکھتی ہوں بورڈ پہ, تو وہ مجھے کوئی 50 خوبصورت چیزیں لکھوا دیتے, کہتی ہوں بڑا سمپل ہے, اب آپ یہ کریں, بچہ آپ کا خود ہی ایسا ہو جائے. نو ڈاؤٹ, بالکل صحیح.
اور میرا خیال یہ جو اپنے پیرنٹس کی بات کی ہے نا, اچھا میں بہت زیادہ بلیور تھا کہ شاید گھر ہے سب سے امپورٹنٹ جہاں پہ تربیت کا. مجھے لگتا ہے اب تو خیر بچہ وہ جیسے ہی شاید میرے خیال دنیا میں آتا بھی نہیں ہے تو اسکول کے ایڈمیشنس کے پہلے فارم ہمارے فل ہوئے تھے جو اب پاکستان میں اب چل رہا ہے. میرا خیال ہے اگر ہم اس کو اسکول پر لے کر آئیں, جیسے آپ نے کہا وہ دیکھ رہا ہے گھر میں چیزیں, مجھے تو لگتا ہے وہ بہت ارلی ایج میں جو ریالٹی ہے لگنا کیا ہے وہ اسکول چلا جاتا ہے, اور اسکول اس کو کیا سکھا رہا ہے, اور اسکول اس کو 13-14 سال کی جو 14-15 سال کی ایجوکیشن ہے وہ اس میں اس کو صرف کریئر, جاب اور چیزیں, تمہیں لکھنا کیا نہیں آ رہا, رائٹنگ ریڈنگ نہیں تمہیں آ رہی, ہر بچے کو ایک ہی آپ سانچے میں ڈھال کر نکالنا چاہ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کیا یہ ماڈرن جو ورلڈ ہے, ماڈرن ایجوکیشن ہے, کیا اس میں تربیہ کا ایلیمنٹ اس وقت مسنگ ہے, اور اگر ہے تو کیا ہونا چاہیے اور کیوں مسنگ ہے یہ؟ اب پھر سائیکالوجسٹ, نیورو سائنٹسٹ جو کہتے ہیں کہ بچہ 3 سے 5 سال تک جتنا تربیت حاصل کرنی ہوتی ہے وہ کر چکے ہوتے ہیں. اس میں اسکول کا کوئی رول ہی نہیں ہے. یہ ہم پتہ نہیں کیوں سمجھتے ہیں. ایجوکیشن از اے لیٹن ورڈ. ایجو کا مطلب ہے ٹو ٹیک, کیشن از ٹو گیو. تو آپ زیادہ جو لے رہے ہیں اس کو دے کیسے رہے ہیں. اچھا اردو میں ہم بڑا اچھا کرتے ہیں تعلیم اور تربیت, یہ لفظی 2 الگ ہم نے کر دیے. صحیح. ہم آج جب آپ انگریزی کا لفظ ایجوکیشن تو ہم ڈیفالٹ تعلیم کی بات کرتے ہیں. تعلیم کا کام یہ ہے کہ آپ نے یہ سبجیکٹس لینے, یہ کریکولم ہے, یہ سلیبس ہے, اس کا فی الحال جو نظام بنا ہوا ہے وہ نمبر لینے ہیں. آگے جائیں اے لیول, او لیول, آئی بی میں جو بھی آپ میٹرک میں جائیں آپ نے یہ سرٹیفکیٹ لیں, یہ اس کا بنا ہوا ہے. ہاں اب لوگ چینج بھی کر رہے ہیں اس کو. میرے جو بچے تھے وہ کلاس 3 تک ان کے ایگزامس نہیں ہوتے تھے, اس کے بعد شروع ہوئے. میرے گرینڈ چلڈرن جو ان کو کلاس 7 میں اب ایگزامس ٹیسٹ شروع ہوئے ہیں, اس سے پہلے ان کا نہیں تھا. تو یہ سسٹمز ہیں سارے, کوئی نارویجین ہے, کوئی سویڈش ہے, امیریکن ہے, فلاں فلاں. یہ اسکول پہ نہ ڈالیں. میں تو ہر اسکول کو کہتی ہوں اگر آپ کے ذمے ماں باپ تربیت بھی ڈال رہے ہیں تو آپ اپنی فیس 3 گنا بڑھا دیں. ٹھیک. اب جو اسکول پڑھا رہا ہے نا وہ بہت ضروری ہے. کیوں؟ لیٹ سے میں نے اکاؤنٹنٹ بننا ہے, ٹھیک ہے, اب میں نے اکاؤنٹنسی کے لیے ACCA پڑھنا ہے یا جو اور ان کی ڈگریز ہوتی ہیں, اس کے سمجھنے کے لیے مجھے کوئی بیسس تو چاہیے. یا لیٹ سے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور میں نے ہارٹ اسپیشلسٹ بننا ہے, اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں بہت سارے. انجینئر بننا ہے, میں نے ڈیپ سی ڈائیونگ کا ایکسپرٹ بننا ہے, جو بھی ہمارے, اس کا لکھت پڑھت مجھے اسکول سکھاتا ہے, اس کی کمپریہنشن, اس کو کرٹیکلی کیسے انالائز. اب یہ والی اسکل اسکول نہیں کرتی جو کرنی ضروری ہے. کیا؟ بچے کو 3 چیزاں, اس کی میموری میں کیا ہے, بچے کی اپنی جو اس کی بچپن سے تجربے آئیں. دوسرا حال, پاسٹ, پریزنٹ اینڈ فیوچر. حال میں انالیسس اس نالج کا مجھے کیسے کرنا ہے. تو جو میں نے ایک اسکول میں کتابیں پڑھی ہیں, میں اپنے گروپ کے ساتھ ٹیم بلڈنگ کر کے میں سمجھتی ہوں کہ ہاؤ ڈو وی کرٹیکلی اینالائز the subject at hand. اب future, how do I use my imagination to use that knowledge based on my learnings from the past into the future. یہ ایجوکیشن اگر اس پہ آ جائے تو now you are practically implementing the theory. Right. اچھا اب اس میں بچہ کتنا کمیٹڈ ہے, ڈیڈیکیٹڈ ہے, ہوم ورک کے ساتھ ایماندار ہے, یہ اس کی تربیہ ہو گئی. ٹھیک, بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. اور میں نے اسی طرح ابھی ایک ریسنٹلی دیکھا کہ کپس ایجوکیشن سسٹم نے ایک جو 7C کے نام سے اسکول بنایا ہے, اور اس کے اندر انہوں نے ان 7 C's کو ایک فریم ورک دیا ہے کہ اسٹرکچرڈ اسٹوڈنٹ تربیہ پروگرام, اور اس میں انہوں نے کریکولم کو ہی سارا ان 7 C's کے گرد ریوالو کر کے سارا ڈیزائن کر دیا. بہت اچھا, میں نے دیکھا کہ اٹس ویری امپورٹنٹ, جیسے آپ نے کہا کہ تعلیم کا کام ہے کہ وہ چلیں یہ پڑھائے, ریڈنگ رائٹنگ کریں, میمورائزنگ کریں, سارا کچھ ہو جائے. اور جیسے ہم لوگ اگر کپڑوں کے برانڈس لے لیں, اب کھانے کے فوڈ کے ریسٹورینٹس لے لیں, ہر کسی کی ڈفرینٹ ورائٹی ہے, ڈفرینٹ ریسیپی ہے, تو میرے خیال ہے آئی ایم ویری ہیپی کہ کسی اسکول نے یہ بھی ایک اسٹیپ لیا ہے کہ ہم پڑھا تو رہے ہیں, میں نے پریپوزیشن تو کروانی ہے, لیکن میں نے وہ ساری کریکٹر کے گرد کروا دینی ہے, میں نے اس کو اسٹوریز تو سنانی ہے, میں نے اس کو کمٹمنٹ اس کے اور آنیسٹی اور کیئر اور کولیبوریشن کے اوپر سنا دینی ہے. سو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ پروگرام انہوں نے کیا ہے, جو ان کے چیف ایگزیکٹو عابد وزیر خان صاحب ہیں, ان کا تھا کہ مقصد کہ جیسے ایک IB ایک سسٹم ویسٹ میں ہے, تو اسی کے سملیرٹی سے کچھ ایسی چیزیں ہم بتائیں, لیکن وہ افورڈیبلٹی, کوالٹی ود ایکسیسیبلٹی ہو. میرا خیال ایک اچھا اقدام انہوں نے یہاں پر کیا, اور میں اس کو ڈسکس اس طرح کرنا چاہوں گا, کیا اسٹوڈنٹس کو یہ سیٹسفائی کر پائیں گے, جیسے یہ 7C اسکول کا ایک انیشیٹو ہے
کیا کویشچن اگر پیرنٹس کے ذہن میں آئے کہ ویلیو بیسڈ ایجوکیشن اکیڈیمک جو ہماری اسٹڈی ہے ساری کریئر اس کو افیکٹ تو نہیں کرے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے اگر یہ چیز بیک وقت اسکول کے اندر ہم لوگ ویلیو بیسڈ ایجوکیشن دے رہے ہوں جس میں کریکٹر ہے، کمٹمنٹ ہے، کانفیڈنس، کمپیٹنس ہے، کیا یہ سوال پیرنٹس کا ریز ہو سکتا ہے اور یہ ہونا ٹھیک ہے کہ کیا آپ جب ویلیو بیسڈ ایجوکیشن دیں گے تو وہ ہمارے اکیڈیمک ایکسیلنس کو تو نہیں افیکٹ کرے گا؟ ہم ابھی جب پہلے بات کر رہے تھے بلال، آپ نے کہا اس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے نا، پہلے تو ہم بات نہیں کرتے تھے ایسی چیزوں کی. اب ہمیں نالج بھی یہ مل گئی ہے کہ اس کی ضرورت کیوں ہے، یہ ہمیں نالج مل گئی ہے، اور ون وداؤٹ دی ادر از یوز لیس. رائٹ. اوکے، میں ڈگریوں کے بکسے اٹھا کے باہر نکل سکتی ہوں لیکن وہ بکسے کھولے نہیں ہیں. کھولنے کے لیے مجھے تربیت چاہیے. پہلے میں آپ کو ایک سیناریو دیتی ہوں پھر دوسرے پہ لے کے آتی ہوں. مجھے بتائیں، ایک میرا بڑا نارمل ایک یوزول مثال ہے. اگر ایک شخص شوقین ہو، لیٹ میں سے کہ خانسامے کا کھانا زیادہ مزے کا ہوتا ہے یا ماں کا پکا ہوا؟ ڈپینڈ کرتا ہے، بس ماں بھی زیادہ مطلب کیا ہوتا ہے ریئیکشن نارملی کیا ہوتا ہے؟ نارملی ماں کا ہاتھ کا پکا ہوا زیادہ ذائقہ بے، لیکن انگریڈینٹس وہی تھے، سیم تھے، وقت وہی لگا. ذائقہ کیوں بہتر ہوا؟ وہ کیا ڈالتی ہے اس میں خاص جس سے ذائقہ بہتر؟ وہ جو محبت اور کیئر ہے. یس، ٹھیک ہے، محبت ہے، وہ سوچتی کیا ہے، وہ کس کلائی سے اس کو بھونتی ہے، کس طرح پیاز کاٹ، وہ کیا سوچ رہے کہ کم وقت تنخواہ نہیں دیتے، دیر سے دیتے، وہ کہہ رہی ہے وہی گندا پسینے آ رہے، پیاز کی بو آ رہی ہے، سب کچھ. یہ فرق ہے جس کی وجہ سے ایموشنل انٹیلیجنس کا موضوع اتنا پروان چڑھا. ٹو یوز یور ایموشنس انٹیلیجنٹلی، رائٹ. آپ اس میں کیا ڈالتے ہیں اس سے ذائقہ بدل جاتا ہے، کام کی کوالٹی بدل. ایک اسٹوڈنٹ دل سے پڑھتے ہیں، ایک نہیں، رزلٹ کس کا بہتر آئے گا؟ اب وہ دل کی جو بات کرتی، اس کو ہم کہتے ہیں اسکل پلس ول. تو آپ تعلیم کے ادارے میں اگر اسکل اور ول دونوں ساتھ ڈال رہے ہیں تو آپ کا بہتر ذائقہ اسٹوڈنٹ نکلے گا. آلرائٹ. اچھا، اب اس کو میں لے کے آتی ہوں بایولوجی پہ. میرا جو نیچے والا دماغ ہے نا، وہ اور کتا کے دماغ میں کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے. ہر جانور میں اٹس کالڈ دا ریپٹیلین برین. اچھا، اس دماغ میں یہ پریمیٹیو برین ہے، یہ مجھے میرے سیفٹی کا خیال رکھتا ہے، میرے سروائیول کے لیے. اور اس کے اندر سب سے، اور اس کے اندر ایموشنز ہیں، سب سے پریڈومیننٹ ایموشن اس کے اندر خوف. اچھا، اس خوف کی وجہ سے گریڈ نکلتی ہے، حسد نکلتی ہے، نفرت نکلتی ہے، اور قسم کی جو انسان کی وہ فیئر کی وجہ سے نکلتی ہے. اچھا، یہ والا جو میرا دماغ ہے، جو میں زمین پہ 5 دفعہ دن میں کئی دفعہ سجدے میں لگاتی ہوں. ہندو لوگ بندیا پہنتے ہیں، کرسچن ایسے عبادت، ہمیشہ اشارہ اس کی طرف ہوتا ہے. یہ میرا اشرف دماغ ہے. یہاں میرا شعور ہے، یہاں میری نیت بنتی ہے، اور یہاں میرے وہ 3 چیزیں، ماضی، حال اور مستقبل. آپ سوچیں کتنی پاور ہے میرے پاس. ہاں، میموری، انالیسس اینڈ امیجنیشن مکسڈ وتھ شعور اینڈ انٹینشن. ان دونوں دماغوں کے بیچ میں جو دماغ ہے وہ میرا ویلیو بیسڈ برین ہے، وہ میرا سوشل برین ہے، جس میں کمپیشن ہے، میننگ ہے، کسی چیز کو پرمعنی بنانے کی طاقت ہے، جو میرے حیوانی اور اشرف دماغ میں نہیں ہے. رائٹ. تربیت جب بچے کی ایج 0 سے ہوتی ہے تو اس کا مڈل برین ڈینڈرائٹس نکالتا ہے اوپر اور نیچے کی طرف. سوچیں ایک نیٹ ورک بنتا ہے. جب تک یہ نیٹ ورک نہیں بنے گا میرا اشرف دماغ میری حیوانیت سے نہیں جڑے گا تھرو اے کمپیشن. ٹھیک، رائٹ. اور میں جو لیٹ سے نہیں مجھے تربیت ٹھیک ملی، میرا جو اوپر کا دماغ، اب میں 2 دونی 2 دونی 4 رٹے مار کے، کیونکہ اس میں میموری ہے، وہ میں امتحان دے کے نمبر لے لوں گی، لیکن اس میں کوئی انالیسس، کوئی لرننگ، کچھ نہیں ہوئی. اور نہ مجھے کہ میرا یہ علم جو ہے وہ انسانیت کی بہتری کے لیے، دنیا کے بہترین ہونے کے لیے کیسے استعمال، کیونکہ وہ کمپیشن ہے ہی نہیں، کنیکشن ہی نہیں ہے. اور میری خود غرضی جو میرا نیچے والا دماغ ہے وہ تو خود غرض ہے. وہ تو اپنے علاوہ، آپ دیکھیں باتھ روم ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، پبلک ٹوائلٹس، پبلک جگہ میں کھاتے کیسے ہیں، ٹریفک ہماری کیوں اتنے اصول کا، ہم تھوکتے ہیں چلتے چلتے روڈ پہ، اپنے گھر میں نہیں تھوکیں گے.
کیونکہ یہ میرا حیوانی دماغ ہے, یہ خود غرض ہے, یہ صرف کہتا ہے دروازہ کھولو خود گزر جاؤ, پچھلے کا تو خیال بھی نہیں آتا. یہ خود غرضی کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جب یہ دو تربیت کے ذریعے میرے دونوں دماغ کنیکٹ ہوتے ہیں تو اب میرے میں ایمپتھی پیدا ہوتی ہے. اگر مجھے سروائیول کا تو آپ کو بھی ہے, مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے تو اس بیچارے کو بھی ٹریفک میں جلدی پہنچنا ہے. مجھے جب ادرنس کا خیال آنا شروع ہو جائے, اب میں اپنی انٹیلیجنس میں نیت باندھتی ہوں, کانشیسلی شعوری طور پہ سویلائزڈ نیشن کہلاتی ہوں. ویری نائس. مجھے آپ کی اس بات سے ایک کوشچن ریز میں ہوتا ہے, جب آپ یہ بات کر رہے تھے, کیا یہ درست ہے پھر یہ جو جیپنیز نے نیشن بنائی ہے, دا موسٹ رسپانسبل, جو آپ نے کہا ہے دوسروں کا خیال رکھنا, وہ مجھے ادھر نظر آتی ہے ان کے پاس. مجھے کریکٹ کیجیے گا اف آئی ایم رانگ, مجھے لگتا ہے وہ صرف گھر نے نہیں کیا, وہ جو ان کا پرائمری ایجوکیشن سسٹم ہے اس نے وہ رول پلے کیا ہے جو یہاں ہمارے پاس کہیں اسکول میں مسنگ ہے. آئی ایم ناٹ بلیمنگ دا اسکول سسٹمس, لیکن مجھے لگتا ہے وہ یہاں ہمارے پاس مسنگ ہے, جو ہم نے جب تک دیکھا, جتنا ہمیں جو ٹی وی سے پتہ لگا, جو سوشل میڈیا نے دکھایا, جو دنیا نے دکھایا, پکچرز ہم نے ان کی دیکھ لیں, وہ یہی دیکھا کہ وہ اسکول سسٹم بڑا ان کا زبردست قسم کا ڈیزائن ہوا ہوا ہے اس کے اوپر. اچھا, جو چیز گھر میں ہوگی وہی چیز سڑک پہ آئے گی, وہی چیز ادارے میں جائے گی, وہی چیز ایجوکیشن کے اسکول میں جائے گی. یہ ایک نارمل کلچر بن جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہیں اس اسکول میں جاؤ تو تربیت زیادہ ملے گی, جاپنیز ان کی نہیں ملے, ان کا انداز ہے. ہمارے یہاں پہلے بچہ اسکول میں گیٹ سے اندر آتا, یونیفارم ٹھیک نہیں ہے, بٹن ٹھیک, ارے بھاڑ میں جائے یونیفارم, خدا کے لیے پلیز اس بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھو, اس کی داد دو, اس کی آنکھوں میں جو چمک ہے اس کو اپریشیٹ کرو, اس کو ایکنالج کرو, تاکہ وہ بچے اپنی اسٹرینتھس کو جانے. نہیں, ہم آؤٹر فارم پہ جاتے ہیں, کانٹینٹ پہ نہیں, جسم پہ جاتے ہیں, روح پہ نہیں. جسم تو اس دنیا میں رہ جائے گا, روح ہمیشہ کے لیے رہے گی. کاش کے تعلیمی ادارے وہی کریں, پڑھائیں وہی, کچھ نہیں کوئی کہہ رہا. آپ سوچ نہیں سکتے پاکستان کی تعلیم کتنی اچھی ہے. میں کشمیر تک کے گاؤں گاؤں میں جا کے, گورنمنٹ سکولز میں نے جا کے, ہماری ایویلیویشنز تھی, ہم ایک MNE ٹیم کے تھے, مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشنز, برٹش کاؤنسل کا پروجیکٹ تھا, ادھر ہم تک گئے. ایک کشمیر کا گاؤں تھا, اس کا جو گورنمنٹ سکول کا پرنسپل, انہوں نے ہمیں ریسیو کیا, سادے سے آدمی تھے. ان کا سوٹ ایسا تھا کہ استری کر کر کے نا وہ چمک آ گئی تھی, وہ جو سینچری شاید ابا حضور کا سوٹ تھا. لیکن کیا فخر سے انہوں نے کہا کہ میرے 2 بچے ناسا میں کام کرتے ہیں. اور ایسی مثالیں پورے پاکستان میں ملتی ہیں. ہمارے تعلیم کے سسٹم, چاہے گورنمنٹ اسکول کا کیوں نہ, کوئی ہم بچے ایسے بیٹھے ہیں, بیگ کی رکھنے کی جگہ نہیں, چپل اتار کے باہر آتے ہیں. اسلامیہ کالج پشاور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بچے کیسے بیٹھے ہیں, اور ان کو 2 دونی 4 ہی پڑھایا جا رہا ہے. لیکن آپ چلو ان کو چھوڑے, اے لیول, ہمارا بچہ دنیا میں اے لیول کے سب سے آؤٹ اسٹینڈنگ. آپ IB میں کہیں بھی آپ سیٹ کے ایگزامز لے لیں. اچھا, اس کا ایک پریکٹیکل امپلیکیشن میں ہمارا بچہ یہ ایجوکیشن کیسے یوز کرتے ہیں, رائٹ. اور یہاں تربیت اور تعلیم کو آپ کو فرق پڑے. ہمارے اسپورٹس کے چیمپئنز لے لیں. ابھی پچھلا ہمارا جو اولمپک ونر تھے, انہیں وہ کس لیے مشہور ہوئے, کس لیے, جیولن, ٹھیک. اور ہماری اکمپلشمنٹس کہاں ہیں, چیس, سنوکر, اور گولف, یہ اسکواش, یہ ساری جو گیمز ہیں یہ انڈیویجول گیمز ہیں, یہ ٹیم گیمز نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں صرف اپنے کو سنبھالنے کو سکھایا گیا ہے. لیکن جب ساتھ کوئی کھیلنے کو آتا ہے نا, بس میری جان نکل جاتی ہے. یہ میری مشہوری نہ لے جائے, ارے میرا آئیڈیا پاس ہو جائے تو میری تالیاں, میں پھر ہم اس خود غرضی پہ آ جاتے ہیں. ہماری جیت کا کانسیپٹ کہاں ہے؟ تبھی ہمارے پھر آگے جاتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز الگ ہو جاتی ہیں. ہم کوئی بھی گروہ بناتے ہیں کسی گاؤں میں بھی, اس میں بھی
گھر گھر ٹوٹا ہوا، الگ 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 سوچ، اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ساتھ مل کے جیتا، اسے میری بات ایکسیپٹ کی جائے، میں وہی بات. ویری نائس. مجھے آپ کی بات واقعی بڑی اچھی لگی ہے کہ یہ سب انڈیویجول پلیئرز ہیں جو جیتے ہیں. ٹیم والا میچ ابھی ہم نے کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں آج اب تعلیمی اداروں نے یہ سکھانا ہے. یس ایگزیکٹلی. تو اب کولیبریشن. ہاں، لیکن گھروں میں بھی نہیں ہے نا، بھائی بہنوں میں سبلنگ رائیول. کیونکہ جی یہ بچہ میرا بڑا فیوریٹ ہے، آپ نے کہہ دیا، آپ بچے کے آگے نہیں کہہ رہے، چھپ کے کہہ رہے، لیکن اس کو پتہ چل جاتا ہے آپ کی آنکھوں سے. بالکل چلتا ہے. میرے بچوں کے درمیان ننیال نے جو بھی جنہوں نے فرق کیا، بچوں کو کبھی چھوٹے تھے لیکن سب پتہ ہے ان کو کہ کون کس کا فیوریٹ تھا. نو ڈاؤٹ سب پتہ ہے ان کو. اور آپ کی بات سے مجھے سیریسلی ذہن میں ایک اور دفعہ میں نے پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ ایک پاکستانی ایک جاپانی سے بہت اچھا ہو سکتا ہے، لیکن 2 پاکستانی 2 جاپانیوں سے اچھے نہیں ہو سکتے. ایگزیکٹ جو آپ بات کر رہے ہیں، مجھے بڑی اچھی بات اسے ریلیٹ کر کے میں نے کہیں پڑھی تھی تو آج وہ دوبارہ میموری میں آئی. یہ کلچر کا حصہ ہے. یہ کلچر کا. اچھا چلے کلچر کا اگر حصہ ہے تو مائی کوشچن از دس کہ اگر گھر ہو سکتا ہے نا، سارے گھر ایک جیسے تو نہیں ہے، سارے پیرنٹس رول ماڈلس تو نہیں ہے. ہم تو خود کہتے ہیں پیرنٹس ہونا ایک بات ہے، رول ماڈل ہونا اصل کوشچن تو وہ ہے. تو اگر وہ ہو جاتا ہے تو اگر اسکول کے اندر ہم بات کرتے ہیں تو پھر دوسری سیکنڈ آپشن تو پھر وہ آ جاتے ہیں نا، اس کا رول وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. اب ہم کپس پہ آتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. اگر یہ 7C کے اسکول کو یہ کامیاب ہو جائے، یہ والا ماڈل جس کے اندر انہوں نے، مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ اسٹارٹ ہی 7Cs کے فریم ورک انہوں نے کریکٹر سے کر دیا ہے. دین انہوں نے کہا کریکٹر ہے تو پھر کیئر بھی ہے، کیئر کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، دین کمپیٹنس ہے، پھر کانفیڈنس ہے، پھر کریٹیوٹی کولیبریشن ہے. ہم نے جتنی ابھی تک کی پوڈ کاسٹ میں بات کی ہے میرا خیال ہے سب انٹرلنک ہو جاتا ہے. اگر ہم پلیئرس کی بات کریں، معاشرے کی بات کریں، احساس کی بات کریں معاشرے کی، تو یہ اگر 7 Cs کے فریم ورک پہ کام کر لیا جائے تو میرا خیال ہے ایک بہت اچھی آؤٹ پٹ نکل سکتی ہے معاشرے کے لیے. اور آئی ریئلی اپریشیٹ، اور میں ان کو بڑا، مجھے لگتا ہے کہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کو بھی، کہ اگر انہوں نے کپس ایجوکیشن سسٹم ہوتے ساتھ 7Cs کو لانچ کر دیا ہے، کہ انہوں نے سارا ماڈل یہ دے دیا کہ آپ تعلیم دے رہے ہیں، ان کے ٹاپرز ہیں، ان کے انٹری ٹیسٹ میں بہت بڑا نام ہے، لیکن یہ جو 7Cs بچے کی تربیت انیشیل سٹیج پہ ہو جائے، میرا خیال ہے یہ بہت ضروری تھا جو یہ والا کام انہوں نے وہاں پہ سٹارٹ کر دیا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ اگر اس ماڈل کو انیشیل سٹیج پہ اس کو فوکس کیا جائے؟ بہت افیکٹ پڑے گا بے تحاشا. اچھا اس کو انہوں نے ایک سلیبس میں بھی ڈال دیا ہے ان کے اندر، ایز لانگ ایز ان کے تمام کلچرل امبیڈڈ ہے، یہ کلچر میں امبیڈڈ ہے، جہاں پر ٹیچر سب کو یہی پریکٹس کر رہے ہیں. کوئی ایک ٹیچر کو دوسرے سے وہ حسرتیں نفرتیں نہیں، وہ بھی کلیبریشن ہے. ہاں میرا ڈاکیومنٹ آپ لے لیں، میرے پاس یہ نالج آئی ہے، آپ سب لے لیں. تو یہ والی کریٹیوٹی بچے کو کرنے دے رہے ہیں. یقیناً یہ ہوگا، یقیناً ایسا ہے. تو دیر از نتھنگ دیٹ کین میچ دیٹ. اٹ از بریلینٹ. ماں باپ نہیں مانیں گے کیونکہ وہ نمبرز پہ جاتے ہیں. اٹس اباؤٹ فریمنگ. میکس پلانک ایک فزسسٹ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی نیا خیال آتا ہے تو ایک جنریشن لگتی ہے اس نئی ٹروتھ کو قبول کرنے میں. تو کوئی بات نہیں، ماں باپ کی سنتے رہیں، آپ کریں، سنو ان کی، کرو اپنی والی بات. اچھا آگے کیا ہوگا؟ جب ایز این امپلائر میں نے بہت سے بزنسز کھولے ہیں، میں نے بڑے لوگ ہائر کیے ہیں، میرے انٹرویو میں کوئی ضرورت نہیں کہ کچھ ایسے پوچھنے کی، سمجھ آ جاتی ہے اس کے اٹھنے بیٹھنے سے. وہ اٹھا ہے، اس نے کرسی اندر کی ہے، وہاں سے میں نے کہا ہائر کرنا ہے یا نہیں کرنا. نالج تو ہر کوئی سیکھ لے گا، کیسے کرنا ہے، ڈھنگ سے یا بے ترتیبی سے، بے دلی سے، خانہ پوری. جب یہ لوگ آگے جائیں گے دنیا میں گلوبل. ابھی میں جس میٹنگ سے آ رہی ہوں وہاں پر ہم یہی بات کر رہے تھے، کیونکہ ایک گورنمنٹ کا بڑا زبردست پروجیکٹ مل رہا ہے ہمیں، جس میں ہم نے بے تحاشا IT پروفیشنلز کو ٹرین کرنا ہے. اب جب میں پوچھتی ہوں ان سے، بڑی بڑی کمپنیوں میں IT میں جا کے کہ بھئی مسئلہ کیا ہے گلوبل میں، ویئر ڈز پاکستان اسٹینڈ بیہیویورلی کلچرلی، تو کہتے ہیں ہم اپنے باہر کے کلائنٹ سے وعدہ کرتے ہیں لیکن وعدہ پورا نہیں کرتے، اور اس میں ہم مار کھا جاتے ہیں. اب یہ بتائیں، کمٹمنٹ، کیئر، کریٹیوٹی، حل نکالو. نہیں ہو رہا کلیبریٹ کرو، معافی نہیں ہو رہا، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں آگے. تو یہ والے لوگ جیتیں گے. اچھا ہارورڈ نے ایک اسٹڈی کی تھی کچھ 10 سال پہلے، اس کے ریزلٹس میں پڑھ رہی تھی. انہوں نے فالو کیے، بڑی لمبی لمبی ان کی ریسرچ اسٹڈیز ہوتی ہیں. انہوں نے فالو کیا کہ آئی وی لیگ کے جو اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں، کولمبیا، کارنیل، ہارورڈ، یہ فلاں فلاں،
they are top notch academically. ठीक, foot in the door इनको यूं jobs मिल जाती हैं क्योंकि CV में लिखा होता है. No doubt. फिर उनको फॉलो किया इन्होंने 1 साल तक कि अच्छा. भाई करियर में कहाँ बनते हैं ये. 6 महीने के अंदर अंदर 63% are fired. Seriously? Yes, because they don't have people skills. Oh yes. इसलिए किप्स जो कर रहा है बुनियादी तौर पे जो घरों में मिसिंग है, जिम्मेदारी ली है, हैट्स ऑफ टू देम. इनकी ये स्टडी इस तरह बेचें ये अपने इस चीज़ को माँ बाप को. It's just about selling the idea. Exactly, बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, उसमें मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ उस करिकुलम में ये नहीं दिखा हुआ कि it's not the framework for the students only. Yes. It's for the teachers and And the parents parents, as well. yes. मतलब उनके सीई का आबिद वजीर साहब का बड़ा कि विजन था कि ये पेरेंट्स के बगैर नहीं होना. Exactly. कि अगर आप चाहें कि सिर्फ ये बच्चे कर लें. अच्छा, बच्चे के बगैर होना का टीचर्स के बगैर भी नहीं होना. अच्छा, मुझे टीचर्स के एक हम इसी तरह सेशन में थे जैसे आप बता रही हैं अभी डिफरेंट एग्जाम्पल्स, तो मैंने देखा कि उनमें आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं थी. तो मैंने कुछ शेयर किया कि आप आपस में कंपैटिबल नहीं है तो आप ये रिजल्ट्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे. अगर अच्छा स्कूल एक आइडिया ले भी आता है, इफ़ यू आर नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर तो रिजल्ट्स क्या निकलेंगे उसमें सारा में. तो वहाँ एक बड़ी खूबसूरत जॉन मैक्सवेल की एक बात थी, मैंने उनसे शेयर की कि ये जो प्रोफेशन खास तौर पे एजुकेशन है ना, प्लीज़ टीचर्स के साथ कि यू आर नॉट हेयर टू कम्पीट विद ईच अदर, यू आर हेयर टू कंप्लीट ईच अदर. कंप्लीट वाला वो वाली बात ना, हम कंपीट करने पे लगे हुए हैं. अच्छा, मुझे लगता है इसलिए भी किप्स का 7 स्कूल इसलिए बड़ा अच्छा है कि बच्चा इनिशियल स्टेज पे जहाँ वो सिर्फ जॉब, जहाँ वो सिर्फ ये चीज़ें करियर, जहाँ सिर्फ वो पैसे कैसे बनाने हैं, जहाँ सिर्फ वो फिजिक्स के 3 लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहा है, वहाँ वो इनिशियल स्टेजेस पे सुन रहा है कैरेक्टर कोई चीज़ है, केयर कोई चीज़ है, कमिटमेंट कोई चीज़ है, कोलैबोरेशन भी कुछ है. सुन नहीं रहा. प्लीज, हम इंसान देख के समझते हैं. बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक. सुन के नहीं. अगर वो सुना ही रहे हैं ना तो वो फिर इधर से जाके इधर, क्योंकि सुनने में शऊर में नहीं जाता. अंग्रेजी का मुहावरा है सीइंग इज बिलीविंग. मैं आपको कहती रहा हूँ बिलाल मुझे ट्रस्ट करें, चलें छत पे जाके आप छलांग मारे, मैं बचा लूंगी. आप कहेंगे करके दिखाओ पहले, करके दिखाओ, फिर यकीन आएगा. यकीन भी हमारे लिए काफी नहीं है, पता है. सफाई निफ्स ईमान है, हमारा यकीन है. लेकिन किसी ने कहा था वो जापान सफाई निफ्स ईमान जो है जापानियों का है उनका हमारा बाकी निफ्स हमारा है. उनके पास पड़ा हुआ नहीं तक, यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन नहीं है तो सारों में. अच्छा, ये मैंने देखा, मैंने तो उसमें बात की ना कि चलो मैंने इनिशियल स्टेज पे कहा कि चलो सुनना, मैंने उनको वैसे करते भी देखा वहाँ पे मैंने, और बहुत से अब तो खैर अच्छी जगहों पे मैं देख भी रहा हूँ, मतलब उनके टीचर्स को वेलकम करते देखा स्कूल में, जैसे आपने बात की, उनको सी ऑफ करते बच्चों को देखा कि बच्चों को एक वैल्यू फील करें कि कहीं पर हो. क्योंकि एक जगह में एक चीज़ पढ़ा था कि 4 काम अगर इंसान ज़िंदगी में सीख ले तो इससे बड़ा कोई इंसानियत का ज़र्फ मैं कहता हूँ नहीं, उसे वो जो अशरफ कहा गया है ना, वो इन 4 के डायमेंशंस के अंदर उसे कहा गया, इस कैटेगरीज पे अगर पूरा होता है तो उसमें लिखा होता है एवरीवन वांट्स टू बी वैल्यूड, एवरीवन वांट्स टू बी अप्रिशिएटेड, देन रिस्पेक्टेड एंड अंडरस्टूड. तो मैं उन्हें कहता हूँ अगर आपके होने से कोई शख्स अपनी आपकी प्रेजेंस में अपने आप को वैल्यू फील नहीं कर रहा ना, आपकी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है. अच्छा, इससे भी आगे चलते हैं. अगर उस बच्चे को अपनी वैल्यू आ जाए तो वो फिर दूसरे की एप्रिसिएशन पे डिपेंडेंट नहीं. इस तरह हम चर्सी बना लेते हैं एप्रिसिएशन के, जो फिर मेरी तो मोटिवेशन अच्छी होगी जब मेरी कोई तारीफ करे. नहीं, फिर आप किसी और के गुलाम बन गए. वो रिमोट लेके बैठे आपको जैसे गुलाम बना. स्लेवरी है ये, स्लेवरी है. बिल्कुल ठीक. इनिशियल स्टेज पे लेके मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ है कि बच्चों को आप, वो किसी ने कहा ना, इज्जत वही कर सकता है जिसे इज्जत मिली हो. इज्जत वही देता है जिसको इज्जत मिली हो. ये भी एक बड़ा मसला है कि इज्जत थोड़ी सी देने वाला भी कोई काम वाला बात है. बच्चा देखा सुबह स्कूल आता है, यही समझ रहा है मुझे जज ही किया जा रहा है. मुझसे पहला सवाल होमवर्क कर ली, पहला क्वेश्चन मुझे सीरियस है आज तक. मैं अक्सर टीचर्स को जब मैं कहता हूँ प्लीज़ ये सवाल ना पूछा करने जाते, उसने होमवर्क किया है तुम करके लाओ. किसी और बात से भी दिन का आगाज़ किया जा सकता है. आपका दिन कल कैसा घर में गुजरा, आपका हाउ वाज योर यस्टरडे, ये बात शुरू कर लें. क्या कुछ हॉबी, कोई गेम्स खेली, कुछ. हमारा पहला क्वेश्चन उसे पता है किस खौफ से वो दाखिल होता होगा, जो आपने बात की है कि वो एंटर होगा, मैं मुझसे पहला सवाल ये पूछेंगे होमवर्क कर लिया तुमने, टेस्ट तैयार है तुम्हें सारा. मैं जज, और घर जाके भी मुझसे फिर यही पूछा है वो टेस्ट पे कितने नंबर आ रहे हैं तुम्हारे, वो क्या चीज़ हो रही है. और वो आप वाली बात कि कहीं घर और कहीं एजुकेशन सिस्टम दोनों में ही बच्चे को ये लग रहा है मुझे सिर्फ और सिर्फ ये जज कर रहे हैं और मेरे सिर्फ आउटकम को देख रहे हैं, मेरी एफर्ट्स को नहीं देख रहे. मैंने बड़ी अच्छी इनके जो से मेरी एक मीटिंग इस बारे में, तो उन्होंने कहा एक बड़ी खूबसूरत बात कि एफर्ट्स को रिवॉर्ड करना हमने सिखाना है इस कॉन्सेप्ट में. ये जो 7 C's का फ्रेमवर्क होगा. आई आस्क्ड हिम हाउ. उन्होंने कहा आप देखिए प्रॉब्लम क्या है कि हम बच्चे को आउटकम पे क्लैप सुनता है, वो वहाँ रिवॉर्ड देखता है. लेकिन ये दुनिया की जितनी भी वेस्ट में कामयाब फैमिलीज बनी है तो उनका काम है जब बच्चा स्टार्ट को लेता है, इनिशिएटिव लेता है, वो उस इनिशिएटिव को सेलिब्रेट करते हैं, आउटकम को नहीं करते.
I love this concept کہ آپ اس کی ایفرٹ کو بھی تو سیلیبریٹ کریں نا. وہ کہتے ہیں وہ ایفرٹ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, آؤٹ کم کو نہیں کرتے. ہمارے یہاں زیادہ یہ وہ والی بات, نمبر آیا کہ آگے ہیں ویری گڈ جی کمال, نہیں آئے. وہ جو ایفرٹ کر رہا ہے آپ اس کو, اسے پھر لگ یہ رہا ہے کہ شاید میری ایفرٹس کی کوئی ورتھ نہیں ہے, میرے ایفرٹس کے بعد اگر آؤٹ کم نہیں آنے تو یہ کیا ہے, میرے تو ریوارڈ ہی نہیں ملا. اور وہ کہتے ہیں ہم یقین مانے آؤٹ کم کو اتنا سیلیبریٹ نہیں کرتے, ڈیلیبریٹلی ہم ایفرٹ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تبھی میں بھی کہتی ہوں لوگوں کو, آپ لوگوں کو انکریج کریں, اپریسیشن کی ضرورت نہیں ہے, انکریج کریں. بالکل بالکل انکریج کریں, کیونکہ ان کو شروع میں اتنا ڈرا دیا گیا ہے بچپن میں بہت کہ اب کیوں انکریجمنٹ چاہیے, کریں کیوں نہیں. میں جب باہر کے ملکوں کے نوجوانوں کے ساتھ کام کرتی ہوں, ان کو کوئی کام دیتی ہوں, دوڑے دوڑے آتے ہیں. ہمارا بچہ ہے نہیں کیسے ہوگا, وہ جو گھبراہٹ, وہ قدم نہیں اٹھاتے ہیں. 10 دن لگ جاتے ہیں اس پہلے قدم کے تاکہ وہ اٹھائیں, پھر باہر جا کے پھر ایسا شروع ہوتے ہیں. اچھا, مجھے ان کے 7 پلرز کے اندر یہ جو آپ نے بات کی, یہ کانفیڈنس بچے میں انیشیل سٹیج پہ کس طرح پیدا کیا جائے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جسٹ اپریشیشن از ناٹ جسٹ ون ٹول کہ جی وہ آپ اپریشیٹ کریں گے تو کرے گا. تو آپ کے نزدیک وہ کیا ایسے فیکٹرز ہیں جس میں بچے میں کانفیڈنس پیدا, اور میں واقعی خود دیکھتا ہوں بہت لیک کرتی ہے ہمارے تو کمیونٹی میں اس میں, کہ وہ کانفیڈنس نام کی چیز بالکل نہیں نظر آتی. سب سے پہلے تو ماں باپ کی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہیں بند کر دیں کہنا بی کیئرفل. بس جہاں آپ نے اپنا یہ فیئر بولا وہ ٹکے لگ رہے ہیں, اس کو انٹراوینس ٹکے فیئر کے لگ رہے ہیں. اچھا, پھر ہر چیز پہ گڈ جاب, بس کرو یار, لیٹ دیٹ چائلڈ ڈیسائڈ ویدر اٹس گڈ جاب اور ناٹ. اس سے پوچھو ہاؤ واز اٹ, چھوٹے کوئی بات نہیں, آپ کے چہرے پہ جو تاثر ہے وہ اس سے سمجھ جائیں گے. سب سمجھتے ہیں وہ, ایسے نہیں ہوتا. میک دیم سیلف سفیشینٹ. اچھا, کانفیڈنس کیسے, ہر چیز میں آئی نہیں, ابھی چھوٹا ہے, جھولے پہ نہیں جا سکتا, جنگل جم پہ کیسے, وہ دیکھو اوپر نہ گر نہ جائے. وہ آپ کے جو فیئرز ہیں نا وہ آپ ٹرانسمٹ کرتے ہیں تھرو دی انوائرمنٹ. آپ, میں جب دبئی, میرا بیٹا دبئی رہتا ہے, تو میں وہاں پر اپنے پوتے پوتیوں کو لے کے جاتی ہوں, تو میں دیکھتی ہوں کہ یہ باہر جو لوگ کھڑے ہیں زیادہ تر انگریز ہوتے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں, وہ جو پلے گراؤنڈ کا ایریا ہے نا اس میں سینڈ ہے جس میں سلائیڈ اور وہ سارے, وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے لیکن اس میں نہیں کھڑے ہوتے. اچھا, وہ آپس میں کپلز, میاں بیوی جو سارے فرینڈز ہیں وہ بات کر رہے ہیں, کبھی کبھی ادھر دیکھ لیتے ہیں. دیٹ از یور ٹیریٹری. اچھا, تم گرے ہو, اچھا ٹھیک ہے, ویری, اور چلو لیٹس ٹرائی اگین. کوئی گھاس نہیں ڈالنی, ہائے اللہ جو گڑیا پکڑاؤ تو ڈنکی خرید کے دو تو چپ. نو, ہم اپنے لگے, وی آر دیئر فزیکلی ود یو ان یور ورلڈ بٹ یو آر آن یور اون. بس اتنا ہی کر لیں. بس مجھے اس چیزوں سے کافی وہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ واقعی آپ کی بات کہ اگر یہ 7 چیز ہم نے امپلیمنٹ کرنے ہیں تو صرف وہاں پہ سنائے نہ جا رہے ہوں, اس میں ہر شخص جو اس پروجیکٹ کا حصہ ہے اس میں وہ چیزیں اس کی پرسنالٹی سے ریفلیکٹ ہوتی نظر آ رہی ہوں. مطلب دس از دا بیسٹ وے ٹو ایجوکیٹ دا کیڈ, کہ اگر آپ کو یہ جو ہم 7 C's کا پلر بول رہے ہیں, اگر وہ آپ جو پھر ٹیچرز بھی وہاں پر ہیں, وہ جو اسٹاف بھی ہے, پھر پیرنٹس تک بھی یہ چیزیں جا رہی ہوں کہ یہ جو کریکٹر کی ہم بات کرتے ہیں, ہم کمپیٹنس کہہ رہے ہیں, کیئر کہہ رہے ہیں, کانفیڈنس کہہ رہے ہیں, یہ سارا کچھ اس کے ارد گرد سراؤنڈنگ میں پیرنٹس اور ٹیچرز ہیں اور جو ایڈمنسٹریشن اسٹاف ہے, یہ ان کی پرسنالٹی میں ریفلیکٹ کر رہا ہو تو وہ زیادہ امپیکٹفل ہوگا. وہ آپ کی بات بڑی, پھر لفظ کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. تو نہیں کہ میرا روزہ ہے, نہیں, مجھے جب ہے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہو. آپ کو بڑے بڑے ملکوں کے آپ کو پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز کے نام بھی نہیں پتا ہوں گے, بٹ وہ اپنے کھڑے ہیں اپنی جگہ پہ, مثالی بن کے کھڑے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سو اس کو کنکلوژن کی طرف لے جاتے ہوئے میں 1-2 چیزیں آپ سے صرف ضرور اس میں شیئر کرنا پوچھنا چاہوں گا, اس میں آپ کے کیا اس میں خیالات ہیں. ہمارا اسٹوڈنٹ کیا ایموشنلی, سوشلی, مورلی آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبل پرسنالٹیز ہیں؟ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دینا تو ہمارا اسٹوڈنٹ بہترین ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں یوتھ کے ساتھ 25 ایئرس سے کام کر رہی ہوں. انٹیلیجنس وائز پاکستانیز ہیو بین ڈکلیئرڈ ایز دا سیکنڈ موسٹ انٹیلیجنٹ نیشن ان دا ورلڈ. ٹھیک, ہماری پھر جو ایموشنز, دا پیشنز ہمارے نوجوانوں کے بہت اعلیٰ ہیں. ہم, آپ ہاسپٹیلٹی میں دیکھ لیں, اٹس جسٹ کہ ہم نے معاشرہ ایک ایسا بنا لیا ہے جہاں پر ہم سینکشن کرتے ہیں کہ شارٹ کٹ مار لو,
غلطی کرنا, جھوٹ بولنا, سفارش کرنا, برائب دینا, دیز آر سینکشنڈ تھنگس. لال بتی کو توڑنا, یہاں تو اسلام آباد میں نہیں ہوتا بٹ کراچی, لاہور میں بھی میں اینی وے خیر. تو بیکاز مارا ماری پڑی ہوئی ہے. اگر ہر گھر میں ایوریج 8 سے 10 بچہ نکلتا ہے تو آپ, ظاہری بات ہے, آپ کی جاب کی جگہ کوئی اور جاب لینے کے لیے 200 کھڑے ہیں تو آپ تو انسیکیور ہوں گے نا. اور انسیکیورٹی میں آپ ہمیشہ اپنے کو بچانا چاہیں گے. دیٹ از دا مین فیکٹر. اس میں کوئی ہٹ کے کھڑا ہو کے اپنے کو جان جائے, رائٹ. اور میرا خیال ہے کہ آپ اس مقصد مل جائے. کیا اس اسٹیٹمنٹ سے آپ پھر ایگری کرتی ہیں کہ شاید ہمیں, ہماری یوتھ کو انفارمیشن زیادہ مل گئی ہے, ڈائریکشن کی کمی ہے, یا یہ ایکسپوجر کی کمی, اس کی کمی ہے. رائٹ. میں کہتی ہوں مت خریدو نیا فون, جو پیسے بچے نا ہنزا چلے جاؤ, نیپال چلے جاؤ, کہیں گھوم آؤ, ایکسپوز یور سیلف ٹو ڈفرنٹ پیپل, کلچرز, تھاٹس. میرا خیال ہم نے جو چیزیں فیسیلیٹیشن تھی نا, موبائل, گاڑیاں, چیزیں, ہم نے لوگ ان چیزوں میں شاید ہیپینس اور سیٹسفیکشن ڈھونڈنی شروع کر دی ہے. دیز آر جسٹ دی فیسیلیٹیشن آف لائف. ہم نے اس کو شاید سیٹسفیکشن آف لائف بنانے کی, اس میں بھی ان کو اسٹیٹس سمبلز بنا دیا, اسٹیٹس سمبل بنا دی ہے. رائٹ, بالکل اسٹیٹس سمبل بنا دی ہے. ایگزیکٹلی. ون لاسٹ کوشچن, واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس انیشیٹو آف کپس؟ آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ جتنی بھی ہم نے اس میں گفتگو کی ہے, آپ اس کو 7 Cs کے پروجیکٹ کو کس طرح دیکھتی ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں کیا رول پلے کر سکتا ہے ایک اسٹرانگ نیشن بلڈنگ کے حوالے سے؟ یہ تو میں نے آپ کو, آئی تھنک ویو کورڈ دس کوسچن. یس, کچھ لاسٹ میں آپ اس کو کچھ کہنا چاہیں اس کے حوالے سے؟ میں نے آپ کو ہارورڈ کی اسٹڈی کی ایگزامپل دی. دیز چلڈرن ول بی اسٹینڈنگ آؤٹ, دے ول بی شائننگ, بیکاز ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ رول ماڈل بنے, اپنے زندگی میں کامیاب. اچھا, کامیابی کو اب صرف پیسوں سے نہیں گننا, اس کی فیملی کی خوشی سے, اس نے اپنی کمیونٹی میں کیا اعزاز حاصل کیا ہے, اور پھر اپنے ملک کے لیے کیا 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 ہے. صرف ملک نہیں, اب تو دنیا ایک ملک ہو گیا, ون کمیونٹی, وی آر آل ہیومنس. اس لیول پہ لے کے جانا بہت کم ہوتے ہیں جو انیشیٹو, مطلب ہزاروں میں سے میں نے دیکھا ہے انیشیٹو لینے والے ایک آدھ ہوتے ہیں. بالکل صحیح. کسی طرح بھی میں نے اپنی کمیونٹیز میں نے کراچی میں کئی چیزیں شروع کی کہ چلو ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, میلہ لگاتے ہیں. اب 3 سال میں نے کیا, میں نے کسی اور کو کہا آپ کریں نا, نہیں, اب وہ جو 100 میری ٹیم میں وہ نہیں کوئی کرے گا, نہیں آپ ہی کریں. یہ بننا جو قدم اٹھائے. تو میرا خیال ہے اس کے اندر ایک انیشیل, آپ کی باتوں سے ہم کنکلوڈ یوں کر سکتے ہیں کہ اگر ہم 7 Cs کے پروجیکٹ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک تو صرف یہ وہاں پہ چیزیں صرف لیکچرز کی حد تک نہ رہیں, اس کی امپلیمنٹیشن وہ دیکھیں اور خود ایکسپوئر اس کا لیں. ہم انہیں اجازت دیں کہ وہ مسٹیکس کر سکتے ہیں سیکھنے کے لیے, ہم انہیں اجازت دیں کہ وہ کریج دکھا سکتے ہیں. بچوں کے ساتھ کیئرنگ ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے ہم انہیں دکھائیں کہ ٹیچرز بھی آپس میں کمپیٹیبل ہیں, وہ ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ ہے, انسیکیور نہیں ہے. میرا خیال آپ نے بڑی خوبصورت شروع میں بھی بات کی کہ وہ جب ٹیچرس کو کہا, سب کو, ماں باپ کو کہا بچہ کیسا بننا دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ پہلے آپ بن جائیں. آئی تھنک کہ یہ سارے ماڈل, یہ چاہے 7 Cs کا ماڈل ہو, اسٹرکچرڈ اگر آپ تربیہ فریم ورک بنا رہے ہیں, کریکولم کا پارٹ بھی بنا رہے ہیں, اس کے ریزلٹس تبھی آ سکیں گے جب اس کی ریفلیکشن ان اے ٹرو سینس اس بلڈنگ کے اندر, اس کیمپس کے اندر بچے کو نظر بھی آ رہی ہوں. میں دیکھنا چاہوں گی کہ وہاں کا جو صفائی کرنے والے ہیں, کیا وہ بچہ ان کا جھاڑو لے کے کولیبریٹ کرتا ہے کہ ان کے ساتھ صفائی کرے, یا گند نہ پھینکا, یا کہا کہ نہیں آج آپ آرام کریں, میں شیشے صاف کر دوں گی اسکول کے. دس شوڈ بی دی آؤٹ کم, آئی تھنک دس. اچھا, یہاں پر دس دا انڈیکیٹرز, اور یہاں پر تھوڑا سا ہمارے پیرنٹس کے اوپر سیریس, ود ڈیو ریسپیکٹ, جو پیرنٹس کا معاملہ بھی ہے نا, آپ دیکھیں, مجھے نہیں پتا جاپنیز کیسے ایکسیپٹ کرتے ہیں. ڈو یو ریئلی انڈرسٹینڈ کہ آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم بچہ ہی کرتا دیکھیں تو میرا کیا ریئیکشن ہوگا, بٹ ہمیں یہ کرنا ساتھ اگر آپ یہ چیزیں بول رہے ہیں بالکل, تو دین وائی یو پٹنگ اے لمٹ آن اٹ کہ نہیں جی ان طبقے کے ساتھ کرنا ہے, اس طبقے, یہ کیا بات ہے, ہپوکریسی آ گئی. فار ایوری ون سیم ہو, اور پیرنٹس سمجھ جائیں گے, کوئی بات نہیں, ان کا ہاتھ پکڑ کے رکھے, ان کو سمجھاتے رہیں. 25 سال لگیں گے ایک نئے خیال کو جڑیں پکڑنے میں. یس, ہم اصل میں بیج لگا کے اس کا پھل بھی خود ہی کھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا, رائٹ. بیج کوئی لگاتا ہے اور پھل کوئی کھا رہا ہوتا ہے, لیکن بیج لگانے والا ہمیشہ, میرا خیال ہے یہ میسج کنوے کرنا ضروری ہے کہ بیج لگانے والا پھل کھانے والے سے ہمیشہ بڑا ہی رہے گا, اور وہی ہے شخص, وہ آپ نے بات کی جو اپنے آپ کو مقصد کو پہچان گیا جو میں نے کرنا ہے. تھینک یو سو مچ فار دس لولی کنورسیشن, اینڈ آئی بلیو کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ایسے پروجیکٹس اور بھی پاکستان میں شروع ہوتے رہیں. بہت سے لوگ اچھا کام کر بھی رہے ہیں, اور آج مقصد بھی یہ تھا کہ جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جائے, ان کو
रिकग्नाइज़ किया जाए, ताकि हमारे और लोग, इनिशिएटिव लेने वाले लोग, आप जैसे कहते बड़े, वो चंद लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन अभी भी हमें और लोग बहुत चाहिए, बहुत अच्छे इनिशिएटिव चाहिए. और आई रियली अप्रिशिएट वंस अगेन किप्स एजुकेशन सिस्टम का 7C स्कूल. और अल्लाह ताला करे, जैसे आपने कहा कि हम ये होता देखें, ये जो हमने खूबसूरत बातें की हैं, हम ऐसे इंसानों को देखें. और अगर हमें मजबूत नेशन बनानी है तो हमें एक मजबूत किरदार बनाने होंगे. और वो इनिशियल स्टेज से ही बनेंगे. राइट, हमारे आपकी एज में तो आते हैं, मेरा ख्याल है मजीद पुख्ता हो जाती है. इनिशियल स्टेज पे वो चेंज आ सकता है और वहाँ लाया जा सके. वंस अगेन थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच, थैंक यू डियर, थैंक यू, एंड इट्स रियली एन ऑनर फॉर मी. और बहुत अच्छा से आपसे सुनते भी रहे, लेकिन आज आपके साथ बैठ के ये शेयरिंग भी की. और मैंने कहा काम आप शहर और हों, आपके ऑर्गेनाइजेशंस और हों, लेकिन लिटरली हम हैं एक ही सफ़र पे. और कोशिश यही रहती है कि यूथ के साथ जितनी भी बातें चीज़ें शेयर की जाएँ, उन्हें एक अच्छा इंसान और अच्छा, और यही कि दूसरों के बारे में भी सोच लो. इतनी छोटी सी ज़िंदगी ना गुजारो अपने दायरे के गिर्द, वो मत लाइफ में करो. मेरा ख्याल इससे बड़ा कोई भी अपने साथ नाइंसाफ़ी नहीं है कि इंसान अपनी ज़ात के दायरे के गिर्द ही घूम कर दुनिया से वापस चला जाए. सो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत.